نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو آپ بھی ضرور سوچیں، اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ میں نے چھوڑنا ہے تو انتظار نہ کریں، فوراً عہد کر لیں، اس لیے کہ کسی وقت بھی اچانک جانا پڑ سکتا ہے، اور جانا پڑ جائے تو ایسا نہ ہو کہ پھر حسرتیں ہی رہ جائیں اور پھر آپ یہی سوچتے رہ جائیں کہ میں نے چھوڑنا تو تھا لیکن بس سوچتی رہ گئی، کیونکہ ٹکٹ تو ہم سب کی بک ہو چکی ہے، واپسی کی ٹکٹ سب کی بک ہے، صرف یہ نہیں پتا کہ بکنگ کس دن کی ہے اور کس ٹائم کی ہے۔ اسی طرح کوئی نیکی اگر سوچ رہے ہیں بہت عرصے سے کرنے کا اور ابھی تک نہیں کی تو اس کو ڈیلے نہ کریں، فوری کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں سیریز کا پارٹ 3۔ میرے جسم کو کوئی حرکت دے رہا تھا، لگتا ہے کہیں لے جا رہے ہیں، اور لے جانے والے کوئی مرد ہیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی سنجیدگی سے سیاست پہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، کبھی اپنی انکم بڑھانے کے اوپر بحث کر رہے ہیں، کبھی کسی انویسٹمنٹ کے اوپر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ ہائے یہ کیا جانے کہ اس دنیا کی یہ تمام چیزیں کتنی فانی ہیں اور ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ واقعی کھیل تماشا ہے۔ مگر اس کی سمجھ مجھے بھی تو اب آئی ہے، جب میں درس میں یہ سنا کرتی تھی تو کہاں میں توجہ دیتی تھی، مگر آج سمجھ آ رہی ہیں وہ سب باتیں جن کو ہم بس درس کے ٹاپک سمجھ کے سن لیا کرتے تھے، وہی تو سب سے بڑی حقیقت تھی۔ اور یہ جس کو میں نے کچھ سمجھا ہوا تھا، سب کچھ سمجھا ہوا تھا، وہ سب دھوکے کا سامان تھا، متاع الغرور تھا، اور میں زندگی میں دھوکا کھاتی رہی، اور آنکھ تو میری اب کھلی ہے۔ جب سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں تو دراصل ابھی تو آنکھیں کھلی ہیں۔ کیسے میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ اس دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو سب ایک دن بس حسرت ہی بن کے رہ جائے گا کہ ہائے کہاں گیا وقت اور کس طرح ہم نے اس کو گنوا دیا۔ کیا بتاؤں ان کو کہ کچھ کر لو ورنہ میری طرح صرف پچھتاوے ہی رہ جائیں گے۔ ایک ایک سانس کے کہ جب کچھ کر سکتی تھی اور نہیں کیا۔ کیسے سمجھاؤں ان کو کہ زندگی کی قدر کرو، اس میں بیکار غم نہ پالو کہ وہ غم بھی پیچھے رہ جائیں گے اور وہ خوشیاں بھی پیچھے رہ جائیں گی، وہ دنیا کی سیاستیں بھی چلتی رہیں گی اور کاروبار بھی رکیں گے نہیں، مگر تم نہیں ہوگے۔ دنیا کی خبریں بھی روز آئیں گی اور روز جائیں گی، اور بازاروں کی رونقیں بھی باقی رہیں گی، مگر نہیں ہوگے تو تم نہیں ہوگے۔ انسان کتنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کاش میں اٹھ سکتی تو چیخ چیخ کے ان کو سمجھاتی، کاش میں ان کو بتا سکتی کہ یہ اصلیت نہیں ہے، یہ اصلیت نہیں ہے۔ حرکت بند ہو گئی ہے، لگتا ہے گاڑی رک چکی ہے، مجھے نکالا جا رہا ہے، اور بہت سی مانوس آوازیں پھر سے آنے لگی ہیں، کہیں بھائی کی، کہیں ماموں کی، کہیں دوسرے رشتہ داروں کی، مجھے لے جایا جا رہا ہے اور کسی سخت جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ رکھنے والے رکھ کے جا چکے ہیں،
کمرے میں مکمل خاموشی ہے. پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. کئی لمحے یوں ہی گزر گئے. اب آہستہ آہستہ دروازہ کھلنے کی آواز آ رہی ہے، اور امی، گڑیا، بہن کی آواز کو تو پہچان رہی ہوں، مگر ان کے ساتھ کچھ اور آوازیں بھی ہیں. یہ تو بڑی جانی پہچانی آوازیں ہیں. یہ میری دوستیں ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اجنبی آوازیں اور بھی ہیں. کوئی کینچی سے بڑے احتیاط سے میرے بیگ کو کاٹ رہا ہے، اور امی کی مسلسل سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. امی مت روئیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ کے رونے سے. میں گڑیا کی آواز کو بھی پہچان رہی ہوں. وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی ہے. میرا بیگ مکمل کاٹ دیا گیا. گڑیا میرے چہرے پہ جیسے شاید جھکی ہوئی ہے. مجھے اس کے آنسو اپنے چہرے پہ گرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. وہ امی، میری امی کہتے ہوئے میرا ماتھا چوم رہی ہے. گڑیا بیٹا، اب آپ نے بہادر بن کے رہنا ہے، بالکل رونا نہیں ہے. ابو کا، بھائی کا خیال رکھنا ہے. میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہی ہوں، مگر میری آج کوئی آواز نہیں ہے. یہ آوازیں میرے اندر سے ہی اٹھتی ہیں اور اندر ہی دم توڑ جاتی ہیں. اور میرے ارد گرد وہی نورانی چہروں والے اجنبی پھر کھڑے ہوئے ہیں. اب یہی میرے ساتھی ہیں جہاں بھی میں جاتی ہوں. ہاں، دنیا میں بھی تو یہ ساتھ ہوا کرتے تھے، مگر اس وقت ان کا احساس ہم نہیں کیا کرتے تھے. میرے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، اور یہ اجنبی خواتین کتنی اچھی ہیں، مجھے کتنے پیار سے غسل دے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتی جا رہی ہیں. اور میرے پاس کھڑی ہوئی یہ نورانی مخلوق ان کی دعاؤں پہ آمین کہی جا رہی ہے. وہ اپنے لیے دعائیں کر رہی ہیں اور کبھی کبھار میرے لیے کر دیتی ہیں. امی اور گڑیا کی آوازیں کچھ فاصلے سے آ رہی ہیں، مگر پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں. ہاں، البتہ میری سہیلیوں کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی ہیں. دونوں کچھ دیر سے میری تعریفوں میں لگی ہوئی ہیں، لیکن اب پھر وہی موضوع شروع کر دیا. تم کیا پہن رہی ہو؟ کوکی کی بیٹی کی ولیمے پہ کتنے بجے نکلو گی؟ ہاں، آج کل یہ چیز بڑی ان چل رہی ہے، نیا ڈیزائن یہی آیا ہوا ہے، اور فلاں جگہ بڑی سیل چل رہی ہے. اور تم نے اس شو کے ٹکٹ لے لیے؟ میں سخت دکھی ہو رہی ہوں ان کی باتیں سن کے. روفی اور نازی، کیا ابھی بھی تمہیں یہ باتیں سوجھ رہی ہیں؟ کیا مجھے دیکھ کے بھی تمہیں عبرت نہیں آ رہی؟ بس 2-4 منٹ کے لیے میرا ذکر کیا، پھر تم مطمئن ہو گئی. کیا اتنا سا ہی سیکھا ہے تم نے میری موت سے؟ کیا میرے لیے دعائیں کرنے کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے؟ ہاں، میں نے کوئی نیک دوست بنائی ہوتی جو جانتی ہوتی کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، تو آج ایسا نہ ہوتا. میری دوستیں دکھی تو لگ رہی ہیں، مگر ان کو معلوم ہی نہیں کہ آج مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. وہ پھر انہی باتوں میں لگی ہوئی ہیں. ان کو میری موت سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی. دیکھو تو صحیح، میں بھی کوکی کی بیٹی کی شادی پہ جا رہی تھی، اور دیکھو کہاں پہنچ چکی ہوں. کیا تم سوچتی نہیں ہو کہ موت کتنے قریب ہے؟ اس کی بیٹی کا تو ابھی ولیمہ بھی نہیں ہوا، اور میں دیکھو کدھر جا چکی اتنی سی دیر میں. یہاں سے چلے جانا بس اتنا ہی آسان ہوتا ہے، مگر ہاں، تم کیا جانو اس کو. تمہاری وہ محفلیں تو آباد رہیں گی، مگر میں نہیں ہوں گی. تمہاری پارٹیاں چلتی رہیں گی یوں ہی، مگر میری ضرورت ان میں نہیں ہوگی.
وہ فن، وہ کہے اسی طرح بلند ہوتے رہیں گے، بس میرا ساتھ نہیں ہوگا۔ میں تو وہ ہوں جس کو تم لوگ اپنی مجلسوں کی جان سمجھتی تھے۔ تم لوگ کہا تو کرتے تھے کہ رومی آ جاتی ہے تو محفل میں جان پڑ جاتی ہے، مگر اب اس جان کے بغیر ہی تم خوشی خوشی اس طرح ہنس کھیل رہی ہو، اور میں خامخواہ سمجھا کرتی تھی گویا میں ہی وی آئی پی ہوں اور میرے بغیر تو رونقیں ماند پڑ جائیں گی۔ مجھے یوں لگتا تھا میرے بغیر تمہاری پارٹی سونی ہو جائیں گی، مگر لگتا ہے تم لوگ تو ایک دن بھی انتظار نہیں کر سکو گے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آئے یا جائے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جانے والے کو ضرور فرق پڑتا ہے۔ میں نے کتنا لمبا سفر طے کر لیا، کتنی منزلوں سے گزر چکی، اور تم لوگ ابھی تک وہیں کے وہیں۔ میں تمہیں کیا کہوں، میں خود بھی تو تم جیسی تھی۔ میری کزن جب مجھے قرآن کی طرف بلاتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میرا بڑا دل لگتا تھا ان مجلسوں میں، مگر پھر تمہارے پاس آیا کرتی تو پھر وہی دنیا یا دنیا۔ میں تمہاری وجہ سے پوری طرح قرآن کی طرف بھی نہیں ہو سکی۔ تمہاری طرف آتی تو قرآن کی کشش کھینچ لیتی، اور قرآن کی طرف جاتی تو تم لوگ کھینچ لیا کرتے تھے۔ وہ کتنے اچھے دن تھے جب عمل کا موقع میرے پاس تھا، مگر میں نے تمہاری محفلوں میں کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے دن غفلت میں گزار دیے، اس کی سمجھ تو مجھے آ جا رہی ہے، مگر اب سمجھنے کا کیا فائدہ۔ ایک دم مجھے ان خواتین نے آہستہ سے کروٹ دی ہے، پھر آہستہ آہستہ نرمی سے مجھے صابن لگا رہی ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے اپنے سطر کا بڑا خیال ہوا کرتا تھا، مگر انہوں نے اتنے خیال سے میرا سطر ڈھانپا ہوا ہے کہ ذرا دیر کو بھی کھلنے نہیں دیا۔ یہ سوائے اللہ کے ذکر کے اور دعاؤں کے اور کچھ نہیں بول رہی۔ کاش میں ایسے ہی لوگوں کو دوست بناتی، کم از کم میرے بات پتا تو ہوتا ہے ان کو کرنا کیا ہے۔ اب وہ بڑی احتیاط سے میرے سر میں کنگھی کر رہی ہے، میرے بال کنگھی میں پھنس گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگی ذرا نرمی سے، پیار سے، اے عورتوں تم کتنی اچھی ہو، تمہارا یہ عمل کتنا پیارا ہے۔ تم ایک ایسی بندی کو جس کو تم جانتی بھی نہیں، جس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، جو تمہاری کوئی شکایت نہیں کر سکتی، جو تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتی، اس کو اتنے پیار سے غسل دے رہی ہو۔ تمہارا رب ضرور تمہیں اس کی جزا دے گا۔ مجھ سے تو تم اچھا کرو یا برا، سختی کرو یا نرمی کرو، مجھے الٹاؤ یا پلٹاؤ، میں تو کچھ بھی آج بول نہیں سکتی۔ میرا آخری غسل ہو رہا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، پانی ٹھنڈا رکھو یا گرم رکھو، کروٹ آہستہ دو یا سختی سے دو، دیکھو دیکھو کہیں میرا سطر نہ کھل جائے، میں کچھ نہیں بول سکتی۔ کاش میں اپنی زندگی میں ایسی ہو جاتی کہ کوئی مجھ سے اچھا کرتا یا برا، بھلائی کرتا یا برائی، میں سہ جاتی، میں کچھ نہ بولتی۔ آج بھی تو سہ رہی ہوں، آج بھی تو کچھ نہیں بول پا رہی۔ اسی طرح اس وقت بھی نہ بولتی، نہ لڑتی، نہ غیبت کرتی، نہ بدلے میں برا کرتی تو کتنی بھلائیاں سمیٹ لیتی، محسنین والا درجہ پا لیتی۔ مگر اس وقت میرے پاس آزادی تھی، میرے پاس زبان تھی، جو چاہتی تھی بولتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی،
اس وقت کہاں میں کسی کو خاطر میں لاتی تھی، کہاں کسی کو بات کرنے دیتی تھی، پورا پورا بدلہ لیتی تھی. کیا میں اس وقت ایسی نہیں ہو سکتی تھی جیسی آج ہوں؟ آج بھی تو صبر کر رہی ہوں، کیا اس وقت نہیں کر سکتی تھی؟ آج تم مجھ سے جو بھی سلوک کرو، میری کتنی بھی برائیاں کرو، میرے اوپر کتنا بھی ہنسو، میں سہتی ہی جاؤں گی، کیونکہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. مگر آج کا صبر بیکار ہے، آج کا صبر بیکار ہے. یہ صبر میرے اجر میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اے عورتوں، تم نے بے شک مجھ سے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، مگر مجھے آج یہ بات زیادہ پسند آتی اگر میری اپنی بیٹی کو غسل دینا آتا اور وہ مجھے محبت سے غسل دیتی اپنی ماں کو. مگر میں تو اس کو کبھی کہیں فوتگی میں لے کر بھی نہیں جایا کرتی تھی کہ بچی یہ ڈر جائے گی. کیا آج اس کی اپنی ماں ہی مردہ نہیں پڑی ہوئی اس کے سامنے؟ بھلا یہ مردہ جسم بھی کیا کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ یہ تو خود اتنا محتاج ہوتا ہے، اس سے کیوں میں ڈرتی تھی؟ یہ مردہ جسم تو خود بیچارہ اپنے انجام سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور ہم کیسے اس سے دور بھاگا کرتے تھے. میں تو اتنا ڈرتی تھی کہ موت کا کہیں ذکر بھی ہوتا تھا تو لوگوں کو چپ کروا دیا کرتی تھی کہ بس کرو، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی کیوں سارا مزہ خراب کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ مجھے تو کبھی اس بارے میں سوچنے کی فرصت تک نہ تھی، نہ ہی کبھی یہ اچھا لگتا تھا کہ ایسا سوچوں. سوچتی کیسے؟ میں تو ابھی اتنی جوان تھی، اتنی چست تھی، اتنی انرجی تھی مجھ میں، اور کوئی بیماری تو دور کی بات، کبھی بخار تک نہیں ہوا تھا. اور میری سوچ یہ تھی کہ اگر جوانی ہے اور کوئی بڑی بیماری نہیں ہے تو ابھی کہاں جانے کا ٹائم ہے. حالانکہ روز حادثات کی خبریں سنتی تھی، مگر کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایک دن خود خبر بن جاؤں گی. کتنا مان تھا اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، مگر جب خدا کا حکم آ گیا تو سب جوانیاں دھری کی دھری رہ گئیں، سب طاقتیں گم ہو گئیں. ایک خاتون نے امی اور گڑیا اور بہن کو آواز دی، اور میری سہیلیوں کو بھی جو ابھی تک باتوں میں لگی ہوئی تھی، اور ابھی تک ان کو کسی نے کمرے سے جانے کو نہیں کہا تھا. کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اگر میں زندہ ہوتی تو کیا میں پسند کرتی کہ لوگ کھڑے ہو کے یوں میرے غسل لینے کا تماشا دیکھیں؟ مگر میں آج کہاں کچھ کہہ سکتی ہوں. کوئی کمرے میں ہے یا نہیں ہے میں تو بتا ہی نہیں سکتی، کچھ بول نہیں سکتی، کسی کو جانے کا نہیں کہہ سکتی. امی، بہن، گڑیا، سہیلیاں سب جلدی جلدی چلتی بھی میرے ارد گرد جمع ہو رہی ہیں، اور سب مل کے مجھے سفید چادروں میں لپیٹنے لگی ہیں. مجھے کروٹ دینے کے لیے اب اتنے سارے لوگوں کی ضرورت ہے. کہاں میں خود ایسی جوان ہوتی تھی کہ بھاگ بھاگ کے دوسرے کے بھی کام منٹوں میں کر دیا کرتی تھی، اور کہاں یہ کہ آج اس قدر بے بس ہو چکی ہوں. آج غسل لینا اور خود کو لپیٹنا تو دور کی بات ہے، خود کو کروٹ تک نہیں دے سکتی ہوں.
اس کے لیے بھی اتنے سارے لوگوں کی محتاج ہوں. آج اس بات کی بھی محتاج ہوں کہ کوئی میرے سطر کو بے پرد نہ ہونے دے. خود اپنے سطر کا خیال بھی نہیں کر سکتی. آج اتنی مجبور ہو چکی ہوں کہ اشارے سے بھی نہیں بتا سکتی کہ ذرا آرام سے دیکھو، میں کہیں گر نہ جاؤں اس تختے سے، ذرا آرام سے، ذرا احتیاط سے. میری دوست نازی امی سے بولی، آنٹی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ باڈی پاکستان لے جانے کا سوچ رہے تھے. اگر اس میں کوئی ہیلپ چاہیے تو بتائیں، ہمارے تو کانٹیکٹس ہیں، فری میں بھجوا سکتے ہیں. اس بات پہ اگر میں چیخ سکتی تو چیخ کے کہتی، نہیں، میں تم لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ ایسا کرنا میں اپنے ساتھ ہرگز پسند نہیں کروں گی. میں تم لوگوں کو کیسے اپنی مرضی بتاؤں؟ اور نازی تم کتنی نادان ہو، تم بجائے امی کو منع کرنے کے کہ یہ تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، تم الٹا ہیلپ آفر کر رہی ہو. اور امی ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، ہاں بیٹا، ارادہ تو یہی تھا. وہاں سارے رشتہ دار منہ بھی دیکھ لیتے، اور وہاں ہم سے قریب ہوتی تو ہم قبر پہ آیا جایا کرتے. اب یہاں پردیس میں دفن کرنے، نہ ہمارا یہاں کوئی ہے، نہ ہم یہاں رہتے ہیں. نازی بولی، بالکل ٹھیک کہتی ہیں آنٹی، پھر کیوں آپ نے آئیڈیا ڈراپ کر دیا؟ امی بڑے دکھ کے ساتھ کہنے لگی، بس اس کے مولوی بھائی نے نہیں لے جانے دیا. بہت کہا مگر وہ نہیں مانا. بھائی جان نے کتنا بڑا احسان کیا مجھ پہ. کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ میرے جسم کو چیرا پھاڑا جاتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی، میرے اعضاء کو نکالا جاتا، مرد میرے جسم کو ڈرین کرتے، کیا یہ سب کچھ ان کو گوارا ہوتا؟ امی لگتا ہے بھائی جان سے ناراض ہیں. بولی، اس نے تو ضد کر کے دفنانے کی بھی جلدی کر دی، ورنہ میری بڑی بیٹی ابھی راستے میں ہے، وہ آ جاتی تو وہ بھی دیکھ لیتی. ارے امی، آپ کو کیا بتاؤں، مجھے آج کسی کے آنے کی ضرورت نہیں، مجھے بس جلدی لے جائیں، جلدی لے جائیں میری منزل کی طرف، مت انتظار کریں کسی کا. اور مجھے تو آج سمجھ آ رہی ہے کہ میرے محبت کرنے والوں میں بھی میرے فائدے کے تو وہی ہیں جن کو دین کی کچھ سمجھ ہے. امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو آج میری محبت میں وہ کام کرنا چاہتی ہیں جو مجھے فائدے کی جگہ الٹا نقصان دے گا. اور بھائی جان جن کے دین کی قدر مجھے کبھی نہیں آئی تھی دنیا میں، تو میں ان کی داڑھی اور حلیے کی وجہ سے شرمایا کرتی تھی کہ کہیں میری فیشنیبل دوستیں ان کو دیکھ نہ لیں، دیکھیں گی تو کیا کہیں گی کہ یہ تمہارا مولوی بھائی ہے. ان کے تو شوہر اور خاندان والے انتہائی اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈ اسکواڈ ہیں، اور مجھے اپنی بے عزتی لگا کرتی تھی کہ بھائی جان کیوں اس طرح سے رہتے ہیں. ہائی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رکھا انہوں نے خود کو. ہائے، اب کہاں وہ ہائی سوسائٹیاں اور کہاں وہ فیشن. بھائی جان کو ان کی وہی پارسائی کام آ جائے گی، ان کا وہ اخلاق، ان کی وہ نیکی پرہیزگاری. سب لوگ مل کے بڑی محنت سے مجھے چادروں میں لپیٹے جا رہے تھے. یہی وہ کفن ہے جس کو دیکھ کے میں بہت گھبراتی تھی، مجھے بہت ٹینشن ہوتی تھی، اس سے دور بھاگتی تھی، اس کو ایسے سمجھتی تھی جیسے کوئی بلا ہے جو مجھ سے چمٹ جائے گی. اور آج دیکھو، یہی میرا ہمیشہ کا لباس ہے. کہاں ہے میری وہ کلوزٹ
جس میں قیمتی سے قیمتی جوڑے پڑے ہیں، اور ابھی کچھ تو میں نے خاص شادی کے لیے بنوائے تھے. میرا تو ایک ایک جوڑا انتہائی خوبصورت اور مہنگا تھا، اور کئی جوڑوں کو تو پہننے کی نوبت بھی نہ آئی. آج جو لباس پہن رہی ہوں یہ لٹھے کی چادریں ہیں. کیا کوئی میرے قیمتی جوڑوں میں سے ایک جوڑا بھی مجھے پہنا نہیں سکتا؟ کیا میں ایک بھی ساتھ نہیں لے جا سکتی؟ لے جا کر کروں گی بھی کیا؟ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں تو کسی جوڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے جسم کو تو چادروں میں لپیٹ دیا گیا ہے، اب حجاب مجھے پہنایا جا رہا ہے. یہ وہی حجاب ہے جو دنیا میں لیتی تو تھی، مگر ہمیشہ یہی تمنا کرتی تھی کہ نہ ہی پہننا پڑتا تو اچھا تھا. اور کبھی کبھی سوچ بھی لیتی تھی کہ اب اتار دوں گی، مگر پھر کہیں کسی درس میں چلی جاتی تو تھوڑا سا ڈر جاتی، پھر ارادہ چھوڑ دیتی. اور آج آخری سفر پہ دیکھو کیسے اچھی طرح مجھے یہی حجاب پہنایا جا رہا ہے جس کو میں سر سے سرکاتی رہتی تھی. ایک خاتون نے امی اور گڑیا سے کہا، آنٹی آپ لوگ آخری بار دیکھ لیں. پھر ہم چہرہ بند کرنے لگے ہیں. امی نے میرا ماتھا چوما، پھر گڑیا آگے آئی اور مجھے چومتی جا رہی ہے اور بس روئے جا رہی ہے. اور وہ خواتین کہہ رہی ہیں دیر ہو رہی ہے اب بس کریں. مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے چہرے پر چادروں کی ایک کے بعد ایک تہہ ڈالی جا رہی ہے، اور مجھے ہمیشہ کے لیے ان چادروں میں بند کیا جا رہا ہے آگے لے جانے کے لیے. پھر ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوا. اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے لیے آسان کر دینا. یہ بڑا بے بسی کا وقت ہے، بہت بے بسی کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.